بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن السلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر واللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ ومن الاحراب من یتخذ ما ينفق مغرما ویتربص بکم الدوائر علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم۔ ومن الأحراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہی بات چل رہی ہے غزوہ تبوک کی۔ منافقین پیچھے رہ گئے، کچھ لوگ مخلصین سے بھی پیچھے رہ گئے تھے جنہوں نے پھر اللہ کی حضور توبہ کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہ ہماری سستی اور ہماری کمزوری کی وجہ سے ہم رہ گئے، کوئی عذر نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ کوئی بہانہ کرتے حضور معاف فرما دیتے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ پھر ان پر بہت سختی بھی ہوئی من جانب اللہ، اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کے حق میں وحی کا نزول ہوا۔ وہ قصہ بھی قرآن کریم میں آ جائے گا۔ یہاں بات منافقین کی چل رہی ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی، اس سعادت سے محروم رہے، اور پھر واپسی پر مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں۔ جی بچہ بیمار ہو گیا تھا، بیوی کو تکلیف ہو گئی تھی، جی فلاں کام پڑ گیا تھا، جی اپنی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جی یعتذرون الیکم اذا رجعتم، جب آپ لوگ واپس ان کے پاس پہنچیں گے تو پھر وہ طرح طرح کے بہانے گھڑتے ہیں۔ قل لا تعتذروا، ان سے فرما دیجئے کہ بہانے نہ تراشو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کہ تمہاری باتیں اللہ کریم نے ہمیں بذریعہ وحی بتا دی۔ دیکھیں دنیا میں کیا نہیں ہوتا، لوگ کیا نہیں کرتے۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے جسے نصیب ہو جائے وہ ہر پہلو سے کھرا انسان بن جاتا ہے۔ ہم دوسروں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، فلاں اچھا مسلمان ہے، فلاں اچھا مسلمان نہیں ہے، ہمیں ان کی صحیح خبر نہیں ہوتی
یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں جن پر وہی نازل ہوتی تھی. ماں شما کو دوسرے دل کا کیا پتہ. ہمیں ان حالات کو پڑھ کر اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کہاں ہوں. یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک تو انہوں نے اطاعت نبوی میں کوتاہی کی اور غزوہ تبوک میں حضور کی ساتھ جانے کی سعادت سے محروم رہے. پھر واپسی پر بجائے اقبال جرم کرنے کے، چونکہ توبہ اقبال جرم کا نام ہے، توبہ ندامت کا نام ہے کہ یا اللہ میں نے یہ غلطی کی ہے، مجھے معاف کر. اگر اس غلطی کا جواز ڈھونڈتے رہیں اور بہانے بناتے رہیں تو یہ تو توبہ نہیں ہے. تو یہ پھر عذر بھی کرتے ہیں. آپ انہیں فرما دیجئے کہ میرے سامنے بہانے نہ کرو. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، اول تو ہم بلا عذر نمازیں ترک کیے ہوئے ہیں. یعنی بنیادی فرض ہے ایمان لانے والے پر نماز، بیسک اور بنیادی فرض ہے کہ جب اسے دین نصیب ہو، کلمہ نصیب ہو، ایمان نصیب ہو تو نماز کا اہتمام کرے. اور فرض عین ہے اور اتنی ضروری ہے کہ وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے، کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر اشارے سے پڑھ لے. 4 رکعت فرض ہیں، 4 رکعت پڑھ نہیں سکتا تو 2 پڑھ لے، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے جب تک حواس قائم ہے. بے ہوش ہو جائے تو وہ مکلف نہیں ہے. اعضاء و جوارح ساتھ چھوڑ گئے، ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتا، پاؤں کو حرکت نہیں دے سکتا. جس سمت لیٹا ہے اس سمت آنکھوں سے رکوع سجود کے اشارے کر لے، نماز قبول ہو جائے، لیکن چھوڑے نہیں. ہم پہلے تو دیکھیں کہ ہم کتنے فیصد نمازی ہیں. اکثریت نے چھوڑ رکھی اور ان کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں. پھر ہم جو نمازی ہیں، کوئی ذرا سی طبیعت خراب ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، کوئی موڈ خراب ہو، ایک عجیب بیماری ہے جس میں کوئی بیماری نہیں ہوتی کہ میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے. یہ اس دور کی نئی بیماری ہے. موڈ بھی خراب ہو جائے تو سب سے پہلے نماز چھوٹ جاتی ہے. کھانا نہیں چھوٹتا، سونا نہیں چھوٹتا، اور دنیا کے کام نہیں چھوٹتے. نماز نہیں پڑھ سکا، آج طبیعت ہی ٹھیک نہیں تھی. یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارے وہ غیر معقول، غیر دانشمندانہ اور ناجائز بہانے ہیں جو نہیں کیے جانے چاہیے. فرمایا ان سے فرما دیجئے ہم تمہارے بہانوں پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے قد نبأنا اللہ من اخبارکم کہ تمہارے بارے اللہ نے ساری باتیں ہمیں بتا دی ہیں. اب بات بہانوں سے نہیں چلے گی. یعنی اطاعت نبوی میں بہانے نہیں چلتے. دل سے کوئی اطاعت کرنا چاہتا ہے اور اس سے کوئی کام چھوٹ جاتا ہے تو اسے دکھ ہوتا ہے، اس کے دل میں درد ہوتا ہے، وہ اس کی تلافی چاہتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہے. اگر اس کی تلافی ممکن ہے تو وہ کرتا ہے. یہی حال سلاسل تصوف میں مشائخ کا بھی ہوتا ہے. بعض لوگ ان کے سامنے بڑا اچھا کردار ظاہر کرتے ہیں، الگ ہوں تو وہ بات نہیں ہوتی. پھر میں نے خود لوگوں کو دیکھا، ساتھیوں کو، بعض ایسے ساتھیوں کو میں نے دیکھا جو حضرت کی خدمت کے لیے ساتھیوں سے چندہ لیتے تھے کہ جو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرو، حضرت کے لیے کچھ چیزیں لے جائیں. اس میں سے آدھی آپ بھی کھا جاتے اور جو حضرت کے لیے لے جاتے وہ اپنی طرف سے پیش کرتے، یہ میں لایا. تو بظاہر تو بڑا، حضرت بھی تو ایک انسان تھے، بظاہر تو وہ بڑے خوش ہوتے کہ یہ میری بڑی خدمت کرتا ہے، لیکن نتائج تو اللہ کی طرف سے مرتب ہوتے ہیں اور وہ تو جانتا ہے. پھر وہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں. چلو دنیا کا مال ہی پیسہ جمع کر لیا، پیسہ جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے،
کتاب الاخلاق میں وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ مولوی صاحب تھے، بہت نیک آدمی تھے، متقی آدمی تھے اور غریب تھے، ان کی شادی ہو گئی تو آہستہ آہستہ بیوی کے مطالبے بڑھنے لگے کہ پڑوسنوں کا لباس ایسا ہے، ان کے زیورات ایسے ہیں، ان کے گھر میں برتن ایسے ہیں، ان کا مکان ایسا ہے، ان کا بستر ایسے ہیں، ہمارے پاس نہ ڈھنگ کا لباس ہے، نہ زیور ہے، نہ برتن ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ مکان ڈھنگ کا ہے، تو کچھ کریں، کوئی پیسے کمائیں کسی طرح سے، آپ صرف نماز پڑھا کے آ جاتے ہیں اور 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی۔ وہ حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، انہوں نے کہا اچھا نیک بخت پھر مجھے اجازت دے، میں 2-4 مہینے کہیں جاتا ہوں اور تم گزارا کرو، میں پیسے لے آؤں گا۔ وہ چلے گئے۔ آج کل کی طرح تو نہ موبائل تھے نہ کنوینس تھی، لوگ ایک گاؤں میں ہم نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور 60-80 برس گزار کر انہوں نے دوسرا گاؤں نہیں دیکھا، وہیں اپنی عمر پوری کر کے چلے گئے۔ تو آج کل کی طرح تو لوگوں کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی تھی، وہ تھوڑی دور جا کر لباس بدل کر، ہندوؤں کی کتابوں کا بھی انہوں نے مطالعہ کر رکھا تھا، وہ لٹ شٹ بڑھا کے اور وہ بھگوے کپڑے پہن کر کسی ہندو مندر میں گھس گئے اور انہیں وہ ان کی کتابوں کے اقتباسات سنائے اور ان کی مذہبی بات، انہوں نے کہا کہ بڑا آدمی آ گیا مذہبی، ہمارا بڑی انہوں نے خدمت کی، انہوں نے رکھ لیا۔ علاقے میں بڑی دھوم ہوئی کہ بہت بڑا فاضل ہندو ہے جی، اور بڑا ہمارا رہنما ہے اور بڑا پروت ہے اور یہ ہے۔ 2-4 مہینے جب خوب شہرت ہو گئی تو ایک صبح اٹھے اور جامع مسجد جو شہر کی بڑی تھی اس میں پہنچ گئے، نمازی جمع، انہوں نے کہا یہ پروت صاحب یہاں کہاں آ گئے؟ اس نے کہا یار مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، انہوں نے مجھے مسلمان بھی کیا ہے اور مجھے دین بھی سکھایا اور مجھے قرآن کا حافظ کر دیا۔ عجیب بات ہے بھی، تم راتوں رات کیسے؟ اس نے کہا جہاں سے جی چاہے قرآن سن لو۔ قرآن سنا دیا، مسائل شرعی بیان کرنے لگ گئے، بڑی لوگوں کو خوشی ہوئی، لباس شباس بدلوایا، بودی کٹوائی، مسئلہ اسلامی نام دیا اور لوگ دھڑا دھڑ عقیدت مند جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پھر جو آتا وہ جو اس کے پاس ہوتا مال بھی پیش کرتا، تو وہ تو ہفتے بھر میں کوئی بوری بھر کے زیورات کی اور نوٹوں کی اور وہ جمع ہو گئی۔ تو ایک رات وہ اپنی بوری لے کر غائب ہو گئے۔ بیوی کے پاس پہنچے، وہ ڈھیر کر دیا سونا اور دولت اور روپے چاندی کے، اور وہ ڈھیر کر دیے۔ لو نیک بخت، اب تم بھی گھر بھی بنا لو، زیورات بھی جو پسند ہیں پہن لو، کپڑے بھی خرید لو۔ اس نے کہا یار یہ 6-7 مہینے میں لائے کہاں سے ہو؟ اس نے کہا نیک بخت دنیا نجس ہے، مردار ہے، حرام ہے، یہ حرام اور مردار طریقوں سے جمع کی جا سکتی، حلال سے گزارا ہی ہوتا ہے۔ تیرا بہت اصرار تھا، میں اس طرح جا کے ہندو بن گیا، پھر یہ جھوٹ بولا کہ مجھے حضور نے حفظ کرا دیا، لوگوں نے یہ دولت دی، اب تو موج کر۔ وہ بھی کوئی اللہ کی بندی تھی، اس نے کہا میرا مطلب یہ تو نہیں تھا، میں تو اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں، میرا مطلب تو تھا کہ آپ کوئی کاروبار کریں، مزدوری کریں، حلال ذرائع سے کمائیں۔ انہوں نے کہا نیک بخت دنیا جمع کرنے کے لیے حلال وسائل سے بندہ رئیس اعظم نہیں بن سکتا، گزارا ہی کر سکتا۔ وہ پھر بوری اٹھائی انہوں نے اور پھر واپس وہاں پہنچے، جس کا جتنا مال ہے، اصل حقیقت یہ ہے اپنا مال لے جاؤ۔ تو وہ تو اللہ کے بندے تھے، انہوں نے وہ سارا اس بیوی کو سبق دینے کے لیے کیا۔ ہم جو کرتے ہیں، ہم شریعت پر عمل کرنے کے لیے بہانے تراشتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کے نبی کو بھی چرب زبانی سے دھوکہ دے دے۔ حضور فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے
کہ کوئی بندہ زیادہ باتیں کرنے والا ہو سکتا ہے اپنے حق میں مجھ سے فیصلہ کرا لے، لیکن یہ یاد رکھو اللہ تمہاری باتوں پہ فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ فیصلے حقائق پہ کرے گا۔ تو فرمایا بہانے نہ کرو، اللہ نے تمہارے حالات کے بارے مجھے بتا دیا ہے، اور وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اگر تم خلوص سے توبہ کر کے اطاعت نبوی اختیار کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کرتے ہو تو تمہارے کردار کو اللہ کریم بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اللہ کا رسول بھی تمہارے کردار کو دیکھے گا۔ اور یہ معاملہ تو دنیا میں ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم سب کو پلٹ کر اس بارگاہ میں جانا ہے جو حاضر غائب سب بات کو جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم جرم کر کے بھول چکے ہو، کتنے گناہ جو تم نے کیے تمہیں یاد بھی نہ ہو۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ سب موجود ہیں، اور وہ تمہیں یاد دلائے گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے۔ ہو سکتا ہے تم بہت سی باتیں کر کے بھول گئے ہو، لیکن اس بارگاہ میں کوئی چیز بھولتی نہیں ہے، ہر چیز وہاں موجود ہے، اور وہ ذات بے نیاز تمہیں بتائے گی کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو۔ اور یہ کیوں قسمیں کھاتے ہیں؟ فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، یہ اس لیے قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ ان پر کوئی گرفت نہ کریں، یہ اللہ کی قسمیں جھوٹ بول کر اس پر اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ ان پر آپ کوئی گرفت نہ کریں، ان سے اعراض فرمائیں، ان سے درگزر فرمائیں۔ فرمایا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر فرما دیجئے۔ اور آرزو کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ آپ ان سے رخ انور پھیر لیں، یعنی ان کی پرواہ نہ کریں، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے۔ یہ تو ایک ظاہری صورت ہے، اس کی جو معنوی حقیقت ہے کہ جس فرد یا جن افراد کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخ انور پھیر لیں، پھر باقی بچتا کچھ نہیں، پھر نہ انہیں اصلاح کی توفیق ہوتی ہے نہ توبہ کی، نہ وہ کسی بھی طریقے سے دنیا و آخرت میں رحمت الہی کو پا سکتے ہیں، چونکہ رحمت الہی وسیع ترین ہے، لیکن اسے پانے کا ذریعہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو خلوص سے آپ کے دامن کو تھامے گا وہی اپنا نصیبہ اس میں سے پائے گا، جتنا جس کا خلوص ہوگا اتنی برکات اتنی رحمت اس کو نصیب ہوگی۔ تو فرمایا آپ ان سے رخ انور پھیر لیں، اس لیے انہم رجس، یہ نجس لوگ ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسانیت تمام مخلوق میں اشرف ترین مخلوق ہے، لیکن تب ہے جب اس کے دل میں نور ایمان ہو، اتباع نبوت ہو، خوف خدا ہو، اللہ کریم کے ساتھ تعلق ہو۔ اگر اس تعلق سے محروم ہو جائے، اپنے نبی سے وفا کرنے سے محروم ہو جائے تو ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر وہ ایسا گرتا ہے کہ ذلیل ترین مخلوق سے بھی نیچے چلا جاتا۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے، اس لیے انہم رجس، یہ ناپاک ہیں، نجس ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ، ان کا انجام کار، ان کا گھر دوزخ ہے۔ جزاء بما كانوا يكسبون، اور کوئی ان سے زبردستی نہیں کر رہا، انہوں نے بڑی محنت سے بڑی مشقت سے اپنے لیے دوزخ کمائی ہے۔ کیسی لطیف بات ارشاد فرمائی رب العالمین نے
کہ اتنی محنت جنت میں جانے کے لیے نہیں لگتی جتنی محنت لوگ دوزخ میں جانے کے لیے کرتے ہیں۔ برائی کرنا، چوری کرنا، قتل کرنا، ڈاکہ کرنا، رشوت لینا، دھوکہ دینا کسی سے، کیا یہ سارے کام آسان ہیں؟ دنیا میں ان پہ جو داروگیر ہوتی ہے، جو لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں، جو بدنامی ہوتی ہے، یہ سارے کام آسان ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں بما کانوا یکسبون، دوزخ میں جانے دو، ان بیچاروں نے بڑی محنت، بڑی مشقت کر کے اپنے لیے دوزخ کمائی، زندگی میں تکلیفیں اٹھا اٹھا کر، بدنامیاں سہ سہ کر، جیلیں بھگت بھگت کر، تھانوں میں مار کھا کھا کر، اور بڑے مشکلات میں زندگی گزار کر انہوں نے جہنم کمائی ہے۔ انہیں موج کرنے دیں، انہیں جانے دیں۔ ماواہم جہنم جزاء بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اس کی جزا ہے، اس کا بدلہ ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے باتوں میں، چکنی چپڑی باتوں میں آنسو بہا کر، رو پیٹ کر آپ کو راضی کر لیں۔ فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ انہیں معاف بھی کر دیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ بدکاروں سے کبھی راضی نہیں ہوتا، اللہ انہیں معاف نہیں کرتا، کیونکہ اس میں بھی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ اور بڑا گناہ ہے، جو پہلے گناہ کیا کہ اتباع نہیں کیا، وہ الگ گناہ تھا، پھر جھوٹے بہانے تراش کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ سے معافی لے لیں، لیکن اللہ انہیں معاف نہیں فرمائیں گے کہ یہ دوبارہ پھر ظلم کر رہے ہیں، اپنے نبی کے ساتھ بھی جھوٹ بول کر، جھوٹے بہانے تراش کر کے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، اجدر، شہریوں کی نسبت دیہاتی جو ہیں وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت، زیادہ تنگ دل ہے، اس لیے کہ وہاں جہالت زیادہ ہے، ان کے پاس علم کی بھی کمی ہے، معلومات کے ذرائع بھی کم ہیں، معلومات کی بھی کمی ہے۔ تو علم ظاہر کی بھی فضیلت یہاں ظاہر ہوتی ہے کہ علم ظاہر بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، کہ علم کم از کم دنیا و آخرت سے روشناس تو کراتا ہے، انسانی اقدار اور تہذیب سے روشناس کراتا ہے، اچھے برے کی تمیز دیتا ہے جو جاہل کو نصیب نہیں ہوتی۔ جاہل جانور کی طرح زندگی گزارتا ہے، جانور کو جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہے، وہ اسے ضابطے قاعدے نہیں آتے۔ جاہل انسان بھی اسی طرح ہوتا ہے، جو دل میں آ گئی وہ پوری کرے، اسے طریقے ذریعے انسانی اقدار اور معیارات کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو علم ظاہر بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا یہ لوگ جو ویرانوں میں، جنگلوں میں اور دیہات میں پڑے ہیں اور جن میں علم کی کمی ہے، یہ کفر اور نفاق میں اور بڑے ہوئے ہیں اور زیادہ سخت ہیں۔ اس لیے اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسول، اس لیے کہ ان کو ان حدود کی خبر ہی نہیں پہنچی جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور یہ علم وہ ہے جو دونوں جہانوں کو نافع ہے، جو بدن کی بھی اصلاح کرتا ہے، روح کی بھی اصلاح کرتا ہے، اس دنیا کی عزت بھی دیتا ہے، آخرت کی عزت بھی دیتا ہے۔ دوسرے درجے میں وہ علم ظاہر ہے جو کم از کم انسانی اقدار اور انسانی جسم کی ضروریات اور ان کے تکمیل کے جائز اور واضح ذرائع تو بتاتا ہے، کچھ تو سمجھ آتی ہے۔
اور وہ بھی نہیں ہے اور بالکل جہالت ہے، تو پھر ان سے کس بات کی امید کی جا سکتی ہے؟ یہ تو برائی میں بڑے سخت مزاج ہیں، کفر اور نفاق میں دوسروں سے بڑے ہوئے ہیں، اور یہ ان حدود سے واقف ہی نہیں جو اللہ کے رسول پر اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرائض کو جاننا فرض ہے، واجبات کو جاننا واجب ہے، سنن کو جاننا سنت ہے، مستحبات کو جاننا مستحب ہے۔ ہر کوئی عالم تو نہیں ہو سکتا، لیکن روزمرہ کی زندگی کے جائز ناجائز، حلال حرام، چھوٹے بڑے کا ادب پیار احترام، لوگوں سے تعلقات، لین دین کے ضابطے، روزمرہ کے معمولات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ کریم ہر چیز کو جاننے والے بھی ہیں اور دانا تر ہیں، ان کے فیصلے ان کی اپنی حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہ ان کو کیوں مہلت دیتے ہیں، کتنی مہلت دیتے ہیں، اس میں کیا مصلحت ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ انسانی افکار سے بالا تر چیز ہے۔ یہ اس مالک الملک کا اپنا نظام ہے جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، وہ خود بہتر جانتا ہے کس کو کتنی ڈھیل دیتا ہے، کتنی مہلت دیتا ہے، کون کس شعبے میں کہاں تک آگے جاتا ہے۔ لیکن جہالت جو ہے، ان گواروں کی جہالت جو ہے، من اعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، یہ گوار ایسے ہیں کہ بظاہر کلمہ پڑھ بھی لیں تو جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو یہ اسے جرمانہ سمجھ کر، مصیبت سمجھ کر دیتے ہیں کہ مجبوری ہے، یہ اخراجات دینے ہیں، لیکن اسے یہ جرمانہ سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور یہ امید کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پر کوئی مصیبت آ جائے، یہ حکومت ہی نہ رہے، یہ اختیارات ہی نہ رہیں، یہ بات بدل جائے۔ فرمایا علیہم دائرۃ السوء، جو حکومت اسلامی کے لیے مصیبتیں تلاش کرتا ہے، سب سے بڑی مصیبت تو خود اس پر آ گئی کہ وہ اسلام کا مخالف ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے لیے، اسلامی حکومت کے لیے مصیبتیں تلاش کر رہا ہے، سب سے بڑی مصیبت تو اس پر یہ آ گئی کہ وہ خود اسلام کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی؟ واللہ سمیع علیم، اللہ کریم سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ ہر بندہ اپنی قلبی کیفیات کے مطابق اثرات اور نتائج پاتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، اگر آپ انسانی زندگی پہ غور فرمائیں تو لوگ جھوٹ فریب سے عہدے بھی لے لیتے ہیں، دولت بھی کما لیتے ہیں، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں بھی لے لیتے ہیں، لیکن انہیں کوئی پل سکون کا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان ایسی ہے کہ انہی چیزوں کے اندر ایسی مصیبتیں رکھ دیتا ہے، ایسی پریشانیاں رکھ دیتا ہے کہ وہ اس قدر رسوا ہوتے ہیں کہ وہ خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے تو بہتر تھا میں فقیر ہوتا اور ان مصیبتوں سے بچ جاتا۔ اور بعض لوگوں کے پاس دنیاوی وسائل نہیں ہوتے، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت، ان کے عمل میں دین کی اطاعت ہوتی ہے، تو وہ اپنی اس مفلسی میں اتنے مطمئن اور اتنے خوش ہوتے ہیں کہ انہیں کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو نتائج ہیں یہ تو من جانب اللہ مرتب ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ضروری نہیں کہ سارے دیہاتی ایک جیسے ہیں، دیہاتیوں میں کچھ ایسے بھی ہیں من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو جب ایمان لائے تو پھر لے آئے، جب مان لیا تو پھر مان لیا۔
ان کے پاس ظاہری معلومات نہیں ہیں لیکن ان کے پاس انسانی اقدار ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں مانا نہیں مانا، چل جب مان لیا پھر ہم نے کلی طور پر قبول کر لیا. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. دیہاتیوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ سے اور آخرت سے ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرَبَاتًا عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ. اور ان کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے قرب کی تلاش میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں خوش ہو کر اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیں گے. وصلوات الرسول. اور اپنے ان اخراجات کو، اپنے اس کردار کو دیکھو. خرچ میں صرف مال نہیں ہوتا، انسان کے پاس مال بھی ہے، جان بھی ہے، کردار بھی ہے، سوچ بھی ہے، علم بھی ہے، معلومات بھی ہیں. جو چیز جہاں جہاں خرچ کرتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے رسول کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے کر رہا ہے، یا ذاتی شہرت یا ذاتی منفعت یا مزید دولت کمانے کے لیے جال بچھا رہا ہے. تو فرمایا اگرچہ دیہات میں جہالت ہے، لوگ اجڑ ہیں، ضدی ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جب انہوں نے مان لیا تو پھر مان لیا، پھر انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم نے مان لیا، ہم کلی طور پر اللہ پہ بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت پہ بھی. اور ہم سے جو کام ہوگا، جو خرچ ہوگا، ہماری جو سوچ ہوگی وہ ساری یہ ہوگی کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کا حبیب ہم سے خوش ہو اور ہمیں دعا دے. فرمایا سن لو اللہ، خوب توجہ سے سنو. انہا قربۃ لہم. ان کے لیے واقعی ان کا کردار، ان کے اخراجات اللہ کے قرب کا سبب بن جاتے. تمام علوم کا، دنیا میں جتنے علوم ہیں وہ ظاہری ہیں یا دینی ہیں، وہ دینی ظاہری ہیں یا روحانی ہیں، وہ سائنسی ہیں یا میڈیکل کے ہیں، میڈیکل سائنس کے ہیں، یا تجارت یا بزنس کے ہیں، یا دنیا کی حکومتوں کے سیاست کے ہیں، یا تاریخ و جغرافی کے. ان سارے علوم کو جمع کرتے جاؤ، ان سب کا نتیجہ آخری کیا ہوگا؟ سب علوم کا حاصل یہ ہے کہ اس جہان اور سارے جہانوں سے اوپر ایک طاقت ہے جو واحد لا شریک ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی تمام علوم کو اگر جمع کیا جائے، تمام تشریحات کو جمع کیا جائے، تو آخری نتیجہ سارے علوم کا یہ نکلتا ہے. جو اللہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے وہ بھی آ کر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک ہستی کوئی ایسی ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے اور جس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. تو اگر یہ نتیجہ کسی کو بطفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے تو اس نے الف بے نہیں پڑھا، کتابیں نہیں پڑھی، اس نے کوئی تجربات نہیں کیے، لیکن علوم کا حاصل اور نتیجہ تو اسے نصیب ہو گیا کہ وہ اللہ کی توحید اور حضور کی حسن حالت پر یقین کامل لے آیا، اور اس کا اگلا کردار بدل گیا. یعنی ایمان کی دلیل یہ ہے کہ کردار مثبت ہو جائے. آدمی اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا رہے، کلمہ پڑھتا رہے، لیکن اس کا کردار مثبت نہ ہو تو یہ ایمان ہی کی کمزوری ہے. ایمان اس یقین کو کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ کو اللہ کی نافرمانی اور حضور کی نافرمانی کی طرف بڑھنے سے روک دے. ایمان اس یقین کا نام. ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ اس گلاس میں زہر ہے، یقین نہیں آتا، کہیں گے خیر ہے یار زیادہ نہیں پیتے، ایک آدھ گھونٹ چکھ لیتے ہیں، پیاس لگی ہے. ادھر کہاں سے زہر آ گئی تھے، مسجد میں کون آیا زہر ڈالنے میں. لیکن اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اس میں زہر ہے تو ہم پیاسا رہنا پسند کریں گے، یہ نہیں پیئیں.
ایمان نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات پر وہ یقین آ جانے کا جس سے اعتبار ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی اور حضور کی نافرمانی زہر ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اس یقین کا نام ایمان ہے۔ تو فرمایا یہ بے شک دیہاتی ہیں، اجڑ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہی دیہاتیوں کے ساتھ رہتے ہیں جو کفر اور نفاق میں آگے بڑھ گئے، لیکن انہوں نے جب مانا تو مان لیا، اور تمام علوم کا نتیجہ اور ماحصل جو تھا وہ انہیں نصیب ہو گیا کہ اللہ پر بھی یقین لے آئے، اللہ کے رسول پر بھی یقین لے آئے، آخرت کا علم بھی انہیں نصیب ہو گیا۔ اور یاد رکھو ان کے اخراجات، ان کا کردار ان کے لیے قرب الہی کا سبب ہے۔ وصلوات الرسول، اور یہ جو کردار ہے خلوص کے ساتھ اتباع رسالت، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کا سبب۔ یعنی انہوں نے دونوں خواہشات کی، دونوں پا لیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، وہ بھی انہیں نصیب ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر ہمیں دعا دیں۔ جب انہوں نے خلوص سے اتباع رسالت کیا تو انہیں حضور کی دعا بھی نصیب ہو گئی۔ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ موت رحمت کی ہوگی، قبر اور برزخ میں ان پر رحمت ہوگی، میدان حشر میں یہ اللہ کی رحمت کے زیر سایہ ہوں گے، اور اللہ کی جنت میں اللہ کی رحمت سے پہنچیں گے۔ اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ کریم بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ جہاں تک عظمت الہی کا تعلق ہے، اللہ کریم بخشنے والے بھی ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ بندہ ہے جو کبھی بخشش طلب نہیں کرتا، جو ناراضگی سمیٹتا رہتا ہے اور اللہ کی رحمت کی طرف نہیں پڑتا، یہ قصور بندے کا ہے۔ ورنہ اللہ کریم تو کوئی زندگی بھر جرائم کرتا رہے، موت سے کچھ لمحہ پہلے بھی اسے احساس ہو جائے میں نے غلطی کی ہے، اس وقت بھی خلوص سے توبہ کر لے تو اللہ کریم قبول فرما لے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ جب تک موت کے فرشتے یا برزخ کھل نہ جائے تب تک کافر کی توبہ بھی قبول ہو جاتی، اور بندے مومن اگر خطا کرتا رہتا ہے تو برزخ کھل جائے، موت کے فرشتے نظر آ جائیں، اس وقت بھی خلوص سے کہہ دے کہ یا اللہ میں نے جتنے گناہ کیے تھے میں توبہ کرتا ہوں، تو بندہ مومن کی توبہ اللہ کریم اس وقت بھی قبول فرما لیتے۔ لیکن یہ توبہ کی توفیق بھی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو لوگ ارادتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ بیٹھتے ہیں ان سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی۔ جو لوگ جھوٹ بول کر اتباع رسالت سے جان بچانا چاہتے ہیں، وقتی بہانے تراش کر اپنی کمزوریوں کا اقرار نہیں کرتے بلکہ ہر گناہ کے جواز کے لیے بہانے تراشتے ہیں۔ ہم تو اب گزرتے گزرتے بہت دور آ گئے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے ہم 1450 سال دور کھڑے ہیں۔ برکات نبوت کم ہوتے ہوتے بہت کم ہو گئی۔ ہم لوگ تو ایسے بد نصیب ہیں کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا اور حدود مقرر کی ہیں قرآن میں تمام جرائم کی۔ سب سے سخت حد ہے زنا کی کہ اس کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے، کوئی اس پر رحم نہ کرے۔ لیکن جب سود کی بات آئی تو وہاں حد کی بات نہیں، فرمایا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود نہیں چھوڑتا وہ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب ہم سود کھاتے ہیں، اس کا نام منافع رکھ لیتے، کیسی عجیب بات ہے۔ سود کو سود سمجھ کر کھانے والا گناہگار ہے، سود کے نام بدل کر اسے حلال سمجھنے والا کافر ہے۔
حرام کو حلال سمجھنے والا کافر ہوتا ہے، شرعی حلال کو حرام کہنے والا کافر ہوتا ہے۔ حرام کو حرام سمجھ کر کھانے والا گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ شریعت سے اس کا ایمان نہیں ہٹتا، وہ حرام کو حرام سمجھتا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو سود نہیں چھوڑتے وہ سیدھا سیدھا سود کہہ کر کھاتے رہو، گناہگار ہو جاؤ گے، کافر تو نہیں ہوگے۔ لیکن ہمارا عالم تو یہ ہے کہ بینک کی نسبت ڈاکخانے میں سود زیادہ ملتا ہے تو لوگ وہاں پیسے جمع کراتے ہیں کہ سود زیادہ ملتا ہے۔ اور میرے خیال ہے 2 سال پہلے کی بات ہے، ہمارا یہ جو یہاں دارالعرفان کا ڈاکیہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں ڈاک لینے گیا ڈاکخانے میں، تو وہاں ایک بندہ ڈاک بابو سے کہہ رہا تھا کہ میرا یار بہت سا سود باقی ہے، وہ سارا جمع کرو، کتنا بنتا ہے۔ اس نے جمع کیا، اس وقت شاید مجھے یاد نہیں صحیح 80-85 ہزار تھے یا 1,80,000 تھے حج کے لیے۔ تو اس کا اتنا بن گیا تو اس نے کہا یار اصل رہنے دو، یہ سود سارا مجھے دے دو۔ تو میں نے کہا اتنے پیسے کو کیا کر؟ اس نے کہا حج کی درخواست دے دی۔ ہمارا تو یہ حال ہے نا، اللہ ہم پہ رحم کرے۔ اب جس بندے کا یہ خیال ہے وہ بھلا توبہ کیسے؟ وہ تو اسے نیکی سمجھ رہا ہے، یعنی حرمت شرعی کو آپ نے حج کا ذریعہ بنا لیا، پھر حج کیا ہوگا؟ تو ہر انسان کو، مجھے بھی آپ کو بھی، ہمیں اپنے اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے۔ بات سادہ سی ہے، اگر کسی کو ایمان نصیب ہو گیا، عظمت الہی نصیب ہو گئی، عظمت رسالت نصیب ہو گئی اور اتباع رسالت نصیب ہو گیا، تو اس نے تمام علوم کا ماں حاصل پا لیا۔ اور ساری عمر پڑھ پڑھ کر بھی صرف بہانے تراشتا رہا کہ یہاں سے بھی اتباع رسالت سے نکل جانے کا بہانہ کر لوں، یہاں سے بھی شریعت پر عمل نہ کرنے کا کوئی جواز تلاش کر لوں، تو وہ پڑھ پڑھ کر بھی مارا گیا۔ اللہ ہمیں گمراہی سے پناہ میں رکھے، حقیقی علم عطا فرمائے، اپنے ذات کے ساتھ اور اپنے نبی کے ساتھ خلوص نصیب فرمائے، توحید و رسالت کے ساتھ ایمان پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت نصیب فرمائے اور ایمانداروں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔